السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ایڈیٹوریلز کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کے ترجمے سے۔ وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے آزاد کشمیر اگلی الیکشن۔ ہم نے جس طرح سے دیکھا آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بہت زیادہ بدصورت صورتحال تھی۔ پی ٹی آئی نے جو کہ رولنگ پارٹی ہے میجارٹی آف سیٹس کے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن کو ون کر لیا ہے، اور اس ٹریڈیشن کو اپ ہیلڈ رکھا ہے کہ حکمران جماعت ہمیشہ آزاد کشمیر میں اور اسی طرح سے گلگت بلتستان میں الیکشن ون کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرٹیکل بہت زیادہ ریچ ہے ووکیب کے ورڈز میں، تو ہم ان تمام ورڈز کو بھی اور ان کے میننگز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، تاکہ آپ کو ایکسیس ہو ان تمام ایڈیٹوریلز تک اور آپ ان کو خود بھی اسٹڈی کر سکیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور ان ایڈیٹوریلز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اپنا پازیٹیو فیڈ بیک اینڈ ریویوز ضرور دیجیے گا پلے اسٹور پہ، تاکہ ایپ اوپر آ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی طرح سے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فگر اینڈ فیکٹس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، اور جہاں پہ ریڈ کلر ہوگا وہاں پہ میں ساتھ ساتھ پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ جو نیکسٹ ایڈیٹوریل ہم اسٹڈی کریں گے اس پہ ہم ریفیوجی کنسرنز کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں سول وار سٹارٹ ہے تقریباً، اور افغان ڈیسینڈ کر رہا ہے فل ٹائم کیوس میں، کیٹاسٹروف میں، کیونکہ طالبان ریپیڈلی ایڈوانس کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا خطرہ پایا جا رہا ہے کہ تقریباً 22,000 فیملیز قندھار میں ڈسپلیس ہو چکی ہیں، اور تقریباً 1 ملین لوگ افیکٹ ہوں گے پورے افغانستان میں، اور تقریباً جو انالسٹ کا تجزیہ ہے جو 5 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ لوگ وہ پاکستان کی جانب ہجرت کریں گے، تو پاکستان کو بہت زیادہ کرائسس فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت کیا اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ جو لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویکنسیز کے بارے میں ہے، اور یہ خطرہ پایا جا رہا ہے کیونکہ اب جو ممبرز ہیں سی پی کے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں کے پی کے میں اور پنجاب میں، تو ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ پھر سے سٹیل میٹ ہو سکتا ہے، امپاس ہو سکتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، کس طرح سے ای سی پی کے ممبرز کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے، اور اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ریچ نہیں ہوتا، تو پھر کیا سچویشن ہوگی، لا پھر کیا مینڈیٹ کرتا ہے کہ ہم ای سی پی کے ممبرز کو کس طرح سے اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اور لا یہ مینڈیٹ کرتا ہے کہ 45 دن کے اندر ای سی پی کے ممبرز کو اپوائنٹ کرنا ہوگا، لیکن ماضی کے اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو 1 سال کے عرصے تک ممبرز اپوائنٹ نہیں کیے گئے، جو کہ قانون کے آئین کے خلاف ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ آزاد کشمیر اگلی الیکشن، آزاد کشمیر کا بدصورت الیکشن ایز وائڈلی ایکسپیکٹڈ، جس طرح وسیع پیمانے پہ امید کی جا رہی تھی۔ دا پی ٹی آئی ہیز وان اے کمفرٹیبل میجارٹی آف سیٹ ان آزاد کشمیر الیکشن۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے بہت بڑی تعداد میں سیٹس جیت کر لی ہیں، اور بہت آسانی سے، برشنگ اسائڈ دا چیلنج فرام بوتھ پی 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 اینڈ پی ایم ایل این، اور انہوں نے اگنور اور ڈسمس کر دیا ہے اس چیلنج کو جو کہ ان کو درپیش تھا پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی جانب سے۔ پرائم منسٹر عمران خان ول ناؤ نامینیٹ اے پرائم منسٹر فار آزاد کشمیر۔ پرائم منسٹر عمران خان اب آزاد کشمیر کے لیے ایک پرائم منسٹر نامینیٹ کریں گے، فرام امنگ 2 ہوپ فلز whose names have been doing the rounds in party circles، ان 2 لوگوں میں سے جن کے نام پارٹی سرکلز میں گردش کر رہے ہیں۔ بائی وننگ دی الیکشن جیتنے سے، دا پی ٹی آئی ہیز اپ ہیلڈ دی ٹریڈیشن، پی ٹی آئی نے مینٹین کیا ہے اس روایت کو، دا رولنگ پارٹی ان اسلام آباد فارمنگ دا گورنمنٹ ان مظفر آباد، کے جو حکمران جماعت ہوتی ہے اسلام آباد میں، مظفر آباد میں بھی وہی حکومت بناتی ہے۔ اٹ ہیز انف ریزن ٹو بی سیٹسفائڈ ود اٹس پرفارمنس، ان کے پاس اب وجہ ہے کہ یہ اپنی پرفارمنس کے ساتھ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اینڈ پرائم منسٹر عمران خان از جسٹیفائڈ ان گیونگ ہز ٹیم اے پیٹ آن دی بیک، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی برحق ہیں اپنی ٹیم کو تھپکی دینے پہ کمر پہ۔ یٹ دیر آر پرابلمز، لیکن پھر بھی جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں۔ ایز الیکشن کمپینز گو، جیسا کہ ہم نے دیکھا الیکشن کمپین چل رہی تھی، دس واز ون آف دی اگلیسٹ ان ریسنٹ ٹائم، یہ حالیہ وقتوں میں سب سے بدصورت کمپین تھی۔ دا ٹون اینڈ ٹینور آف اسپیچز، جو ٹون اور زبان استعمال کی گئی ہے تقاریر میں، دا انٹینسٹی آف
پارٹیسن اٹیکس اور اسی طرح سے جو پریجوڈائز تعصب اور بائسڈ اٹیکس اسالٹس کیے گئے ہیں، اینڈ لیول آف پرسنل مڈ سلنگنگ، اور جو لیول تھا ذاتی کیچڑ اچھاڑنے کا، ملیشیس اور سکینڈلس ایلیگیشن الزامات لگانے کا، واز ٹو سے ایٹ لیسٹ ایبومینیبل، تو وہ لوتھسم، ہیٹفل، قابل نفرت تھا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل کوماز ہیں، ڈبل کوماز فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ آل پارٹی لیڈرز فوکسڈ آن انسلٹنگ دیئر رائولز، تمام جو پارٹی لیڈرز تھے ان کا فوکس کیا تھا، جو ان کے دشمن تھے، رائولز تھے، اینیمیز، ہوسٹائلز تھے، ان کو اٹیک کرنا تھا، ان کی بے عزتی کرنا تھا، انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ ایشوز کنسرننگ دا آزاد کشمیر الیکٹوریٹ، بجائے اس کے کہ وہ ان معاملات پہ بات کرتے، ان ایشوز پہ بات کرتے جو آزاد کشمیر میں تھے۔ دیز لیڈرز براٹ دیئر اینیموسٹی اینڈ میوچل لوتھنگ انٹو آزاد کشمیر ایرینا، یہ جو لیڈر تھے اپنی ان کی جو ذاتی ہاسٹیلٹی تھی، اینمٹی تھی، اینیموسٹی تھی، اور جو میوچول کامن لوتھنگ تھی، نفرت تھی، اس کو یہ آزاد کشمیر کے ایرینا میں لے آئے، اینڈ پیلیوٹیڈ دا ایئر ود دیئر ٹاکسک برانڈ آف پالیٹکس، اور ہوا کو، انوائرمنٹ کو، ماحول کو آلودہ کیا ہے زہریلی سیاست کے ساتھ۔ دے ہیڈ نو کوالمز، ان کو کوئی وری، پریشانی، ڈاؤٹ نہیں تھا اباؤٹ ریلیگیٹنگ دا ایشو آف کشمیر، کہ وہ ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے کو، انٹو دی بیک گراؤنڈ اینڈ ہائی لائٹنگ انسٹیڈ وٹ دے کنسیڈرڈ دی موسٹ ڈیمیجنگ اسپیکٹ آف رائول پولیٹکس، بیک گراؤنڈ میں اور ہائی لائٹ کرنے میں، بجائے اس کے کہ وہ کنسیڈر کرتے جو کہ موسٹ ڈیمیجنگ اسپیکٹ ہے رائول پولیٹکس کا۔ چارجز آف ٹریجن، غداری کے الزام لگائے گئے، ور بینڈیڈ، ان کو سپریڈ کیا گیا، بینڈیڈ اباؤٹ، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریپوزیشن اباؤٹ ہے بینڈیڈ کے ساتھ، اسی طرح سپریڈ کے ساتھ بھی اباؤٹ آئے گی، کیلسلی، بہت انسینسٹیو وے سے، اینڈ ایلیگیشنز آف سیل آؤٹ آف کشمیر، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں کشمیر کو بیچنے کے، ور فلانگ، ان کو بھی ہر تھرو کیا گیا، وداؤٹ اینی سبسٹینشیشن، کسی بھی ایکٹ آف ویلیڈیشن کے بغیر، یعنی کہ اس کو بغیر کسی ایویڈنس کے۔ دس ریڈیوس دی کمپین ٹو دی لیول آف اسٹریٹ برال، تو اس نے جو الیکشن کمپین تھی اس کو اسٹریٹ فائٹ میں تبدیل کر دیا۔ اٹ واز سیڈ ٹو سی کیبنٹ منسٹرز، یہ دیکھنا بھی افسوسناک تھا کہ جو کیبنٹ کے وزراء ہیں، ریسارٹنگ ٹو دی وائلنٹ اینڈ سیکسٹسٹ ریٹورک، وہ بھی بہت زیادہ پرتشدد اور سیکسٹسٹ ریٹورک بیان بازی دے رہے تھے، اینڈ پی ایم ایل این لیڈرز پیڈلنگ اینٹی سیمیٹک لینگویج، اور جو پی ایم ایل این لیڈر ہیں وہ پیڈل کر رہی تھیں، پروموٹ کر رہی تھیں اینٹی سیمیٹک یعنی کہ اینٹی جویش لینگویج کو، زبان کو، ٹو ٹارنش دیئر اپوننٹس، اپنے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ اف دس ور ناٹ بیڈ انف، یہ کافی برا نہیں تھا، الیکشنز ڈے ٹو سا اے فلیئر اپ آف وائلنس، الیکشن کے دن بھی آؤٹ برس دیکھا ہم نے تشدد کا، اینڈ دا یوزول چارجز آف الیکٹورل میل پریکٹس، اور الیکشن کی دھاندلی کے جو عموماً الزام لگائے جاتے ہیں وہ بھی لگائے گئے۔ دا پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپل پارٹی ہیو بوتھ پوائنٹڈ، پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں نے پوائنٹ کیا ہے وٹ دے کال ریگنگ، جس کو وہ دھاندلی کہتے ہیں، ان ویریس فارمز، ایون دو دا پی پی آئی ہیز بیگڈ ریسپیکٹیبل نمبر آف سیٹس، اگرچہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے انہوں نے کیپچر کی ہیں کافی نمبر میں سیٹس۔ دیر ول بی اے فیو ڈیز آف اکوزیشن، کچھ دن الزامات لگائے جاتے رہیں گے، اینڈ کاؤنٹر اکوزیشن، اور ان کے جواب میں بھی الزامات لگائے جاتے رہیں گے، بٹ ایٹ دی اینڈ، لیکن آخر پہ، دا گورنمنٹ فارمیشن ان مظفر آباد ول انسیو، لیکن جو گورنمنٹ فارمیشن ہے مظفر آباد میں وہ جاری رہے گی، اینڈ پی ٹی آئی نامینی ول ٹیک اوتھ ایز دا پرائم منسٹر، اور پی ٹی آئی کا نامینی پرائم منسٹر کے طور پہ اپنی اوتھ لے گا۔ اٹ شوڈ ہاؤ ایور بی آف کنسرن ٹو دی کولیکٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ، لیکن یہ تشویش کی بات ہونی چاہیے مجموعی سیاسی لیڈرشپ کے لیے، دیٹ آزاد کشمیر پولز ہیو ونس اگین شون، کہ آزاد کشمیر کے الیکشن نے ایک مرتبہ پھر یہ دکھا دیا ہے، ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہو رہا ہے، اف ایور مور ایویڈنس واز نیڈڈ، اگر زیادہ ثبوت کی ضرورت تھی، دیٹ دا سسٹم از ان پلیس از انکیبل آف پروڈیوسنگ این الیکشن، کے جو ابھی سسٹم ہے وہ اس قابل نہیں ہے الیکشن کے، دیٹ کین بی ایکسیپٹیڈ بائی آل اسٹیک ہولڈر، جو کہ تمام اسٹیک ہولڈر ایکسیپٹ کریں۔ دا ریسپانسبلٹی فار دس فیلیور از شیئرڈ بائی مینی پلیئرز، یہ جو ذمہ داری ہے اس ناکامی کی یہ شیئر ہوتی ہے بہت سارے پلیئرز کی جانب سے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ دا آزاد کشمیر الیکشن کمشنر ریسپانسیبل ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایک شفاف اور کریڈیبل ریلائبل الیکشن انفورس کر سکیں۔ اسی طرح سے جو پولیس ہے اور لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے لائف کو، زندگیوں کو سیکیور کرنے میں اور پراپرٹی کو۔ اسی طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں یہ تسلیم نہ کرنے میں کہ جو سسٹم ہے وہ ویک ہے، اور انہوں نے ول شو نہیں کی اور کیپیسٹی شو نہیں کی اس کو ریفارم کرنے کی۔ اے بگر ڈیزاسٹر اویٹس اس، ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر، کیٹاسٹروف، کیوس ہمارا انتظار کر رہا ہے
if these multiple failures are not addressed meaningfully, اگر یہ جو بہت ساری ناکامیاں ہیں ان کو ایڈریس نہ کیا گیا. The general election are 2 years away, جو جنرل الیکشن ہیں 2 سال دور ہیں. اینڈ if they are conducted like the آزاد کشمیر ones, اور اگر ان کو آزاد کشمیر کے الیکشن کی طرز پہ کنڈکٹ کیا گیا, we are in for serious trouble, تو ہم بہت سنجیدہ قسم کی مشکل کا, ٹربل کا, پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریفیوج کنسرن. ایز افغانستان سلپس بیک انٹو کیوس, جیسا کہ افغانستان ایک مرتبہ پھر سے کیٹاسٹروف میں سلپ کر رہا ہے ود ریپڈ طالبان ایڈوانس, طالبان کے بہت تیزی سے ایڈوانس کرنے سے. دا پاسبلٹی آف ریفیوجیز سپلنگ اوور انٹو نیبرنگ اسٹیٹ از بیکمنگ اسٹرانگر, جو امکان ہے ریفیوجیز کا سپل اوور کرنے کا پڑوسی اسٹیٹس میں یہ مزید اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. سپل اوور کا مطلب ہوتا ہے بیڈ سچویشن ریچ اے پوائنٹ ایٹ وچ اٹ کین نو لانگر بی کنٹرولڈ. Pakistan, which has hosted millions of Afghans over the past 4 decades and counting, پاکستان جنہوں نے لاکھوں افغان کو ہوسٹ کیا ہے پچھلی 4 دہائیوں میں اور یہ نمبر ابھی جاری ہے, از رائٹفلی کنسرنڈ, وہ بالکل صحیح طور پہ تشویش کا شکار ہے, ایٹ دا پراسپیکٹ آف ہیونگ ٹو اکموڈیٹ, کہ ان کو پرابیبلٹی لائکلیہڈ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اکموڈیٹ کرنے کا, فیسیلیٹیٹ کرنے کا, ان نیو ویو آف ڈسپلیسڈ افغان, جو نئی ویو ہوگی افغانستان ڈسپلیسڈ کی, ایز اٹس ویسٹرن نیبرز ڈسینڈز انٹو فل فلیج وارفیئر, کیونکہ ان کا جو مغربی پڑوسی ہے وہ مکمل وارفیئر میں فال کر رہا ہے. اکارڈنگ ٹو رپورٹس کے مطابق, ڈیو ٹو فائٹنگ اوور دی پاسٹ منتھ, پچھلے مہینے میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے, مور دین 22,000 فیملیز ہیو فلیڈ کندھار, تقریباً 22,000 فیملیز کندھار سے ہجرت کر چکی ہیں. دا فارمر طالبان اسٹرانگ ہولڈ, جو کہ طالبان کا اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے. ایز دا ڈپٹی گورنر آف کندھار پروونس پٹ اٹ, جو ڈپٹی گورنر ہیں کندھار کے صوبے کے, انہوں نے اس کو اس طرح سے پٹ آؤٹ کیا ہے. دا نیگلیجنس آف سم سیکورٹی فورسز, جو لاپرواہی تھی کچھ سیکورٹی فورسز کی, خاص طور پہ پولیس کی, انہوں نے طالبان کو رستہ دیا ہے. دس بیسیکلی سمز اپ دا ڈائلیما آف افغانستان, یہ تمام چیزیں جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کو سم اپ کرتی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے, سیمی کولن کے اطراف میں جو دونوں سینٹینس ہوتے ہیں ان کے اپنے کمپلیٹ میننگ ہوتے ہیں. ایز دا ویسٹرن بیک افغان گورنمنٹ سیکورٹی فورسز آر انیبل ٹو ڈیفینڈ دیئر کنٹری, جو کہ ویسٹرن بیک افغان گورنمنٹ کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. دا طالبان آر سیکورٹنگ وکٹری آفٹر وکٹری, طالبان فتح کے بعد فتح حاصل کر رہے ہیں. ود کابلز فارن فرینڈز ہیونگ لاسٹ انٹرسٹ ان افغانستان تھیٹر, اور جو کابل کے غیر ملکی دوست ہیں انہوں نے افغانستان کے تھیٹر میں اپنا جو ان کا انٹرسٹ تھا, دلچسپی تھی, اس کو کھو دیا ہے. وائل ارلیئر افغان ہیڈ فلیڈ ٹو تاجکستان ٹو اسکیپ وائلنس, شروع میں جو افغان تھے انہوں نے فلیٹ کیا تھا تاجکستان کی جانب تشدد سے بچنے کے لیے. کانسیڈرنگ کندھارز کلوزنس ٹو پاکستان, کندھار کی قریب کو دیکھتے ہوئے کہ وہ پاکستان سے زیادہ قریب ہے. دا کنٹری میں ویل بی فیسڈ ود اے نیو انفلکس, کنٹری ایک نیا انفلکس فیس کر سکتا ہے. دس از ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ دا اسٹیٹ ہیز میڈ کلیئر, یہ اس حقیقت کے باوجود کہ اسٹیٹ نے یہ کلیئر کر دیا ہے, واضح کر دیا ہے, دیٹ اٹ کین ناٹ ہوسٹ مور افغان ریفیوجیز, کہ یہ مزید افغان ریفیوجیز کو پناہ نہیں دے سکتا. دا فارن منسٹر ہیز انڈیکیٹڈ دس مور دین ونس, فارن منسٹر نے اس کو ایک دفعہ سے زیادہ بار نشاندہی کی ہے. however, تاہم دا ٹروتھ از دیٹ, سچ یہ ہے, ایز ان ریڈی اینڈ ان ولنگ ایز پاکستان از فار اے نیو ویو, پاکستان جتنا ان ولنگ یا ان ریڈی ہو نئی ویو کے لیے, اٹ میں ہیو ٹو فیس ون اینی وے, اس کو ایک ویو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی بھی صورتحال میں. اف تھنگز گیٹ ورس ان افغانستان, اگر افغانستان میں صورتحال مزید پیچیدہ خراب ہوتی ہے. دا اسٹیٹ ہیز سیڈ اٹ ول ناٹ ریفر ٹو فریش ارائیول, اسٹیٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ نئے ارائیول کو ریفر نہیں کرے گا ریفیوجیز کے اسٹیٹس, بٹ ایز ایکسٹرنلی ڈسپلیسڈ افغان, لیکن ان کو یہ اسٹیٹس کیا دے گا کہ یہ ایکسٹرنلی ڈسپلیسڈ افغان ہیں. دا فیکٹ از دیٹ, حقیقت یہ ہے, بیانڈ چینجنگ دا نامن کلیچر آف افغان ریفیوج سیکرز, اگر ہم نام تبدیل کر دیں افغان ریفیوج سیکرز کا, دا اسٹیٹ مسٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ کیس سینیریو, اسٹیٹ کو بھی سب سے برے کیس سینیریو کے لیے تیار رہنا چاہیے. سم میڈیا رپورٹس کوٹ, سم میڈیا کی جو رپورٹس ہیں وہ پاکستانی ڈپلومیٹس افغانستان میں ان کو کوٹ کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ جو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے پوسٹ یو ایس ایگزٹ وائلنس سے. وائل اے گورنمنٹ کمیٹی ہیز ایسٹیمیٹڈ, جو کہ حکومت کی کمیٹی ہے, انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ لگایا ہے, تخمینہ لگایا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ سے 7 لاکھ پیپل پاکستان کی جانب ہیڈ کریں گے اگر کنفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے. ان سچ سینیریو, اس طرح کے سینیریو میں, کیپنگ دا نیو ارائیولز ان کیمپس, نئے ارائیولز کو کیمپس میں رکھنا بارڈر کے قریب, تو یہ بیسٹ آپشن نظر آتا ہے. ایز الائنگ مور ریفیوجیز انٹو دا سٹیز, کیونکہ اگر شہروں میں اس طرح کے پناہ گزینوں کو الاؤ کیا گیا, ول کاز میجر سیکورٹی اینڈ اکنامک پرابلم,
تو زیادہ تر تحفظ کے اور معیشی مسائل ہو سکتے ہیں. اف سچ این ایونچولیٹی اگر اسی طرح کا انسیڈنس ہوتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ورک ود پاکستان. بین الاقوامی برادری کو پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ فیڈ کیا جا سکے یہ جو ڈسپلیس افغان ہیں ان کو. مین وائل دا امیریکنز شوڈ آلسو اسٹاپ دیئر بمبنگ کمپین. امریکنز کو بھی اپنی جو بمبنگ کمپین ہے اس کو روکنا ہوگا. اینڈ انسٹیڈ پش دا کابل گورنمنٹ ٹو ہیمر آؤٹ اے پیس ڈیل ود دا طالبان. اور بجائے اس کے پش کرنا ہوگا کابل گورنمنٹ کو کہ وہ طالبان کے ساتھ پیس ڈیل کریں. ان دا ایبسنس آف سچ این ارینجمنٹ, اس طرح کی ارینجمنٹ کی غیر موجودگی میں the fall out of افغان as well as the neighboring states will be گریم. جو فال آؤٹ ہوگا افغان کا اور پڑوسی اسٹیٹس کا وہ بہت زیادہ سیریس بلیک ڈارک قسم کا ہوگا. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ویکینسیز. ایک مرتبہ پھر سے فیئر پایا جا رہا ہے, خوف پایا جا رہا ہے کہ ڈیڈ لاک, اسٹیل میٹ, امپاس ہو سکتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان سلیکشن آف سکسیسر پہ, کیونکہ جو ریٹائرنگ ممبرز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کے پی کے اور پنجاب کے, تو یہ جو فیئر ہے, خوف ہے, لوم لارج کر رہا ہے, ایمرج لارج کر رہا ہے ود نو سائنز آف کانسیکوینشلی ریکوائرڈ کنسلٹیشن, کیونکہ جو آئینی طور پہ ریکوائرڈ بات چیت ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے دو سائڈ میں, وہ نظر نہیں آ رہی. انڈر دا کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابق دا پرائم منسٹر از ریکوائرڈ ٹو انیشیٹ کنسلٹیشن. پرائم منسٹر کو بات چیت ڈسکشن سٹارٹ کرنی چاہیے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں, تاکہ وہ جوائنٹلی ریکمینڈ کر سکیں 3 ممبر کا پینل اتفاق رائے سے جو کہ نامنی ہوں گے پر ویکنسی کے, اور ان کو کنفرم کیا جائے گا ایک ممبر کو پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے. اگر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ایگریمنٹ نہیں ہو پاتا تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر سیپریٹلی اپنے 3 نام بھیجیں گے کمیٹی کو, جن کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی حکومت کے بینچوں سے اور اپوزیشن کے بینچوں سے. دا لا مینڈیٹس اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی الیکشن کمیشن کی پوزیشن کو ویکنٹ یا خالی نہیں رہنا چاہیے 45 دن سے زیادہ. بٹ پاسٹ ایکسپیرینس شوز, لیکن ماضی کا جو تجربہ ہے وہ یہ دکھاتا ہے دیٹ ایشو آف نیو اپائنٹمنٹ میں لنگر فار لانگر پیریڈ کے جو نئی اپائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے یہ پرزسٹ یا کنٹینیو کر سکتا ہے لمبے عرصے کے لیے. ان دا ریسنٹ پاس, اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں مثال کے طور پہ, تو ہم نے دیکھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ نان فنکشنل ہو گیا تھا, کیونکہ گورنمنٹ ایگری نہیں تھی اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنے میں, ویکنسیز کو فل کرنے میں. دا اپائنٹمنٹ آف الیکشن کمیشن ممبرز فرام سندھ اینڈ بلوچستان, جو اپائنٹمنٹ تھی الیکشن کمیشن کے ممبر کی سندھ اور بلوچستان سے, اس کو 1 سال سے بھی زائد کا عرصہ لگا تھا, کیونکہ جو پرائم منسٹر تھے وہ ولنگ نہیں تھے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ انگیج کرنے میں. دا گورنمنٹ آلسو unsuccessfully tried to bypass the constitutional mechanism for the appointment of commissioners. گورنمنٹ نے unsuccessfully یعنی کہ کامیابی سے یہ ٹرائی نہیں کر پائیں بائی پاس کرنے کو جو آئینی میکانزم تھا کمشنرز کو اپوائنٹ کرنے تھا. اسی طرح سے اگر ہم مزید ماضی میں دیکھیں تو جو ڈس ایگریمنٹ تھا پی ایم ایل این ایڈمنسٹریشن اور پی ٹی آئی اپوزیشن کے درمیان, تو اس کے نتیجے میں غیر قانونی طریقے سے ان لافل اپائنٹمنٹ کی گئی تھی الیکشن کمیشن کے 3 ممبرز کی. دا فیلیور آف پولیٹیشینز ٹو فلفل کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز, یہ جو ناکامی ہے سیاستدانوں کی آئینی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو فلفل کرنے کی, کیونکہ ان کی انیبلٹی ہے کہ وہ جو ان کے پرورچیل پوزیشن ہے, نیرو مائنڈڈ پوزیشن ہے, اس سے رائز نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں بہت زیادہ بتاتی ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ایکسٹریمزم ہے ملک میں, وہ کتنی بڑھتی جا رہی ہے. اٹ از دا ٹائم دیٹ پولیٹیشینز لرنڈ فرام دیئر پاسٹ مسٹیکس, یہ وقت ہے کہ سیاستدان اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو انگیج ود ون اندر, اور ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا اسٹارٹ کریں آن نیشنل اینڈ کانسٹیٹیوشنل میٹرز, جو قومی اور آئینی معاملات ہیں ان پہ, ایز از دا کیس ان ادر ڈیموکریسی, جیسا کہ دوسری جمہوری ممالک میں ہوتا ہے. دا اونس آف انیشیٹنگ کنسلٹیشن ود دا اپوزیشن, یہ جو ذمہ داری ہے بات چیت سٹارٹ کرنے کی اپوزیشن کے ساتھ, از آن دی پرائم منسٹر, یہ پرائم منسٹر پہ ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, دن کے اختتام پہ, اٹ از ہی ہو ول ہیو ٹو ٹیک مچ آف رسپانسبلٹی, یہ پرائم منسٹر ہی ہوں گے جن کو یہ ذمہ داری لینا پڑے گی. اف دیر از ڈیلے ان نیو اپائنٹمنٹس, اگر نئی اپائنٹمنٹس کرنے میں تاخیر ہوتی ہے, پوسٹ پونمنٹ ہوتی ہے. تو اگین یہ ہمارے پاس تمام 3 ایڈیٹوریلز تھے جن میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں قانون کیا بتاتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ویکنسیز ہیں ان کو کس طرح سے آئین کے مطابق فل کیا جانا چاہیے. ہم نے 2 سینیریوز دیکھے, ایگریمنٹ کی صورت میں بھی اور ڈس ایگریمنٹ کی صورت میں بھی, اور ہم نے دن کی تعداد بھی دیکھی کہ 45 دن کے اندر اندر ان کو اپائنٹ کرنا ہوگا. اگر ہم دوسرا ایڈیٹوریل دیکھیں ریفیوجیز کنسرنس کا, تو ہم نے دیکھا افغانستان میں جو سول وار ہے تو ہم نے اس میں کاؤنٹ دیکھا ہے فیملیز کا تقریباً جو ڈسپلیس ہوں گی اور پاکستان کی جانب ہیڈ کریں گی, اور پاکستان کو کس طرح سے ریفیوجیز کرائسس فیس کرنا پڑ سکتا ہے.
جو ہمارا فرسٹ ایڈیٹوریل تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس وہ کیپ کے بھی کافی ورڈز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور جو ہمارا اگین وہ سسٹم ہے دھاندلی کا الزام لگانے کا، وہ ایک مرتبہ پھر سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اور تمام پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزام لگا رہے ہیں، اور یہ جو ٹریڈیشن ہے رولنگ پارٹی کے ون کرنے کی، یہ بھی سسٹین اپ ہیلڈ رہی ہے آزاد کشمیر میں۔ آپ اگر پی ڈی ایف سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور میں ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ اس کو اسٹڈی کیا کریں روز، کیونکہ یہ آپ کے 5 to 10 منٹس لے گا ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنے میں، کیونکہ تمام ورڈز بھی آپ کے پاس موجود ہیں، ہائی لائٹڈ فارم میں آپ کے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی موجود ہیں۔ تو آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کریں پلے اسٹور سے، اور اس کے بعد آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ اگر وہاں سے آپ کو نہیں مل رہی تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں، اور آپ ان ایڈیٹوریلز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اپنے پازیٹیو ریویوز، فیڈ بیک اینڈ 5 اسٹار ضرور دیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔